السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نئے ویڈیو اپڈیٹس۔ آج رات میرے لیے اذیتوں میں لپٹی ہوئی رات تھی۔ اس کا ایک لمحہ زہریلی ناگن بنے مجھے ڈسنے میں محو تھا۔ ہر کروٹ پر دل خراش ٹیسیں ابھرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ سگریٹوں پر سگریٹ لگائے اپنی سانسوں کو دھوئیں کی نظر کر رہا تھا۔ کمرے میں بکھرے سگریٹوں کے ٹکڑے اس بات کی غمازی کرتے تھے کہ میرا ایک پل بھی سکون کی نظر نہ ہوا۔ بے سکونی اور بے تابی تھی۔ میں نے آج اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تھے۔ اس کے چہرے کو افسردگیوں میں ڈوبا ہوا پایا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ کی جگہ طویل خاموشی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے میرے سامنے آئی تھی، وہ چند لمحوں کے لیے میرے پاس آئی تھی اور چلی گئی تھی۔ اس کی یہ حالت کیوں تھی؟ اس سے کون سا غم اور دکھ تھا؟ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ پائی تھی۔ غمزدہ چہرے سے واپس لوٹ گئی تھی اور اس کی اداسیوں میں بھرا، دکھوں میں بھیگا چہرہ بار بار میری بے تابی میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے مسکراتے ہوئے لبوں پر دکھ کیوں تھا؟ نکھرے اور گلاب کی مانند چہرے پر غم کیوں تھا؟ میں نے کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ لیٹا رہوں یا اس کے پاس جاؤں؟ اسے میری ضرورت ہے۔ وہ مجھے کچھ کہنے آئی تھی لیکن کچھ کہے بغیر ہی چلی گئی۔ اسے کون سا دکھ ہے؟ وہ پریشان کیوں ہے؟ مجھے اسی وقت اس سے ملنا چاہیے۔ اسے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس قدر اداس اور غمگین کیوں ہے۔ ہاں، مجھے جانا چاہیے اس کے پاس، دور، بہت دور، گاؤں سے باہر۔ مجھے اس اداسی کا سبب پوچھنا چاہیے۔ ہاں، مجھے پوچھنا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، الماری کھولی، اپنی ٹارچ پکڑی اور آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر والے خرگوشی خواب میں مست تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ میں گھر میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کا بیٹا کسی اذیت و کرب میں مبتلا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نیند کیوں غائب ہے؟ یہ صرف میں جانتا تھا۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہی میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ روشن کر دی اور اندھیری گلیوں میں روشنی کرتے ہوئے آگے بڑھتا جانے لگا۔ میرا رخ سیرش کے گھر کی جانب تھا جو قبرستان سے دوسری جانب تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ رات کی سیاہ تاریکی میں قبرستان سے گزرتے ہوئے اس کے گھر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں کو تو قبرستان سے خوف، ڈر محسوس ہوا، لیکن محبوب کے اداس و پریشان چہرے نے، اس کی گری حالت نے اس خوف کو ختم کر دیا تھا۔ چلتے چلتے میں اس کے گھر تک جا پہنچا۔ گھر میں جھانک تانک کر کے اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ یا خدایا، وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ شاید سو رہی ہے۔ ہاں، وہ سو رہی ہوگی۔ یہ سوچ میرے دماغ میں ابھری۔ تبھی اس کا گھر تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر وہ سوئی نہ ہوتی تو یقیناً اس کے گھر میں روشنی ہوتی، پورے گھر میں نہ سہمی، کم از کم گھر کے کسی کونے میں روشنی دیکھنے کو ضرور ملتی، لیکن وہاں مکمل سکوت تھا۔ کئی لمحات تک میں اس کی دیوار کے ساتھ کھڑا رہا، اندر جھانکتا رہا، پھر واپس مڑنے لگا تو میری نظر اوپر چھت پر جا پڑی۔ وہ چھت کی منڈیر پر ایک کونے میں اداس اور پریشان بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا اور اپنی ٹارچ کی روشنی اس پر ٹھہرا دی۔ وہ ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئی، نہ ہی ڈری۔ وہ ہمت والی اور مضبوط دل کی مالک تھی۔ راحت اوپر آ جائیں۔ اس کی زبانی اپنا نام سن کر میں حیرتوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سیاہ اندھیرے میں اسے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ گلی میں کھڑا انسان میں ہی ہوں؟ لیکن اس سوچ کو زیادہ دیر تک اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا۔ لیکن جس طرح میں نے اسے اندھیرے میں پہچان لیا، شاید اس نے بھی مجھے پہچان لیا ہوگا۔ لیکن مجھے اس کے باپ کا خوف تھا۔ اسے دیکھا نہ تھا۔ میں نے سنا تھا کہ بہت سخت طبیعت کا مالک ہے، کسی غیر انسان کو اپنے گھر کے آس پاس دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا۔ آ جائیں جناب، جس بات کا آپ کو خوف ہے، ڈر ہے، وہ گھر نہیں ہے۔ کیا؟ میں چونکا۔ پر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا ہو؟ حیرت کا ایک شدید جھٹکا تھا جس نے مجھے چند لمحوں کو نہ صرف ساکت کر دیا تھا بلکہ ہزاروں وسوسات میں ڈال دیا۔ اب کی بار اس کی آواز سنائی نہ دی، بلکہ وہ ہی ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ نیچے اترتی چلی آئی۔
घर से यहाँ तक चले आए, लेकिन अंदर आने से खौफ ज़दा हो। उसने मेरे करीब आते हुए ये फ़िक्रा कहा तो मैं हैरत ज़दा फीकी सी मुस्कुराहट मुस्कुरा दिया और कहा, सैरज, तुम जानती हो कि मैं कमज़ोर दिल का नहीं बल्कि मजबूत असाब का मालिक हूँ। जानती हो? जानती हूँ, उसने सर्द आह भरते हुए कहा। उसका चेहरा वैसे ही अफसुर्दगियों में डूबा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? रंगत क्यों जर्द है और लबों पर मुस्कुराहट मुरझा सी गई है? मैंने वो अल्फाज कह दिए जिन्होंने मुझे घर से यहाँ तक पहुँचने में बेचैन कर रखा था। मेरी बात पर वो सिसक पड़ी। मुहीब सन्नाटे में इसकी सिसकारियों की गूंज यूं फैलने लगी जैसे उसकी सिसकारी में ज़माना भर का दर्द व गम उमड़ आया हो। क्या बात है? बोलो ना, मुझसे इसकी ये हालत देखी ना गई। मैं जैसे चीख ही पड़ा। राहत, एक बात तुमसे कहनी है, उसने रोते हुए कहा। हाँ हाँ कहो, तुम्हारी बात ही सुनने के लिए तेरे पास आया हूँ। उसने अपने बहते आंसू पोंछे। शायद मेरे लफ्ज़ों ने उसे बहुत बड़ा सहारा दे दिया था। उसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली। कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? उसकी बात पर मैं उछल पड़ा। एक गहरी नज़र इस पर डाली जैसे कह रहा हूँ कि ये तो तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन खामोश रहा। वो खुद ही बोली, जानती हूँ, बहुत ज़्यादा करते हो। मैं ये भी जानती थी कि तुम मेरी परेशानी से मुतल्लिक़ जानने के लिए यहाँ मेरे पास ज़रूर आओगे। इसी यकीन के तहत तुम्हारी मुंतज़िर रही और तुम आ गए। लेकिन मेरी जान, मुझे अपनाने के लिए तुझे एक कड़े इम्तिहान से गुज़रना होगा। इम्तिहान? मैंने टूटे हुए लफ्ज़ अदा किए। हाँ, इम्तिहान। अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत होगी तो इस इम्तिहान से ज़रूर गुज़र जाओगे। सैरश, तुम्हें पाने के लिए एक तो क्या हज़ारों इम्तिहानों से गुज़रना पड़ा तो पीछे ना हटूँगा। घर के कमरे देख रहे हो ना, सभी खाली हैं। यहाँ मेरे अलावा कोई और नहीं है। हाँ हाँ देख रहा हूँ, बल्कि पूछना चाहता था कि तेरा बाबा कहाँ है। उसने सर्द आह भरी और कहा, राहत, यही इम्तिहान है। मेरे बाबा को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? अगवा? हाँ, अगवा करने वाले को मैं जानती हूँ, लेकिन तुम जानते हो, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ओह, अब समझा। बस इतनी सी बात थी जिस वजह से तुमने अपने लबों की मुस्कुराहट खो दी है, चेहरे का हुस्न जर्द कर दिया है। चलो मुस्कुराओ, मैंने अपने इसी अंदाज में कहा जो उसे बहुत प्यारा था, लेकिन वो मुस्कुराई ना, बल्कि बोली, राहत, जब तक मेरा बाबा वापस नहीं आ जाता, ना तो मैं मुस्कुराऊंगी और ना ही अपने असल हुस्न में आऊंगी। बस यूं ही बिखरती चली जाऊंगी। प्लीज़ सहरिश, ऐसी अजियत देने वाली बातें ना करो। चलो बताओ, कौन है जिसने तेरे बाबा को अगवा किया है? मैं सुबह जाकर ही उसे वापस ले आऊँगा। मुझसे तुम्हारी उदासी परेशानी नहीं देखी जाती। उसने मेरे हाथ से टार्च पकड़ी और अंदर कमरे में चली गई। मैं बाहर खड़ा इसका इंतज़ार करने लगा। चंद लम्हों बाद वो वापस आई। उसके हाथ में एक कागज़ था। उसने वो कागज़ मुझे पकड़ा दिया और कहा, राहत, ये शख्स है जिसने मेरे बाबा को अगवा किया है और हो सकता है कत्ल भी कर दे, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा खुदगर्ज होते हैं, अपने मतलब की खातिर जान ले लेते हैं। उसने अफसुर्दगी से कहा। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, एक बात कहूँ? हाँ बोलें। तुम यहाँ अकेली हो, तुम्हारा बाबा घर नहीं है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि तुम यहाँ तन्हा हो। चलो मेरे साथ मेरे घर। नहीं राहत, तुम मेरी फ़िक्र ना करो, यहाँ मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जानते हो, शुरू से अकेली रह रही हूँ। मुझे गांव वालों से ज़रा सा भी ख़तरा नहीं है, और अगर किसी ने मुझ पर गलत नज़र डाली भी तो मुकाबला करना मुझे आता है। चलो आओ, तुम्हें कब्रिस्तान पार करा दूँ। उसने ज़िंदा दिलेरी से ये अल्फाज कहे। घर जाकर सोचना, अगर तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारे घर में एक दुल्हन के रूप में मौजूद होंगी, और अगर नाकाम हुए तो जानते हो, बाबा के बगैर मैं जी नहीं सकती। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल आई और मेरे साथ साथ चलने लगी। इन कब्रिस्तानों से क्या डरना, इसने कब्रिस्तान में दाखिल होते हुए कहा। ये लोग तो कब्रों में अपने किए के फल पा रहे हैं, ये भला जिंदा इंसानों को खौफजदा कैसे करेंगे? उसने बहुत अच्छी बात की थी। मेरे दिल को लगी, वाकई वो तो इस चीज़ का फल पा रहे थे जो उन्होंने दुनिया में रह कर इकट्ठा किया।
چاہے اچھا چاہے برا ہو تو صرف اندھیروں سے آتا ہے یا پھر شاید تنہائیوں سے آتا ہے۔ میں نے سوچا تو وہ بولی، تمہارے دل کی سوچیں بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا؟ میں چونکا اور پھر خود ہی بول پڑا، سحرش، پتہ نہیں تمہارے پاس کیا علم ہے۔ کئی بار میں نے محسوس کیا ہے کہ تم میرے دل کی باتیں بھی پڑھ جاتی ہو۔ وہ مسکرائی، نہ صرف اتنا کہا، یہ علم میں تجھے بھی دے دوں گی، لیکن امتحان کے بعد۔ قبرستان بہت پیچھے رہ گیا تھا، وہ گلی کی نکڑ تک میرے ساتھ آئی اور پھر بولی، اب میں واپس چلتی ہوں۔ نہیں سحرش، یہیں میرے پاس ہی رک جاؤ، خوفناک تاریکی پھیلی ہوئی ہے، تمہارا اکیلے واپس جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ اس نے سرد آہ بھری اور بولی، آپ کو بتایا ہے نا، مجھے تاریکیوں، سنسانیوں، ویرانوں سے خوف آتا، اور نہ یہ اندھیرے مجھ سے میرا حوصلہ چھین سکتے ہیں۔ اچھا جان، میں چلتی ہوں، تمہاری واپسی کی منتظر رہوں گی۔ کامیابی کے ساتھ لوٹے تو مجھے حسین صورت، نکھرے روپ اور میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی دلہن کے روپ میں دیکھو گے۔ میں تمہارے کامیابی کے ساتھ لوٹنے کی منتظر رہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ واپس چل دی۔ میں اسے دیکھتا رہا، چلتے چلتے وہ تاریکیوں میں ڈوبتی چلی گئی اور میں سوچوں میں کھویا ہوا واپس گھر کی جانب چل دیا۔ اس کی باتوں نے مجھ پر عجیب سا تاثر چھوڑ دیا تھا۔ اندر کمرے میں پہنچ کر بھی دھیان اس کی جانب رہا۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، بلکہ تقریباً 3 ماہ قبرستان کی دوسری جانب پرانے اور خستہ حالت کھنڈرات میں آباد ہوئے تھے۔ نہ جانے آباد کب سے تھے، دیکھا 3 ماہ قبل ہی تھا۔ وہ بھی اس گہری رات کی بات تھی کہ میں شہر سے واپس لوٹا تھا۔ سیدھا راستہ لمبا تھا، سو میں نے شارٹ کٹ مارا اور فصلوں کے بیچ چلتا چلتا گاؤں کے قریب چھپڑ تک جا پہنچا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات چاند پوری جوانی میں تھا، اس کی ٹھنڈی روشنی سے ہر چیز اجلی اجلی دکھائی دے رہی تھی۔ چھپر کنارے پہنچتے ہی میری ملاقات سحرش سے ہو گئی۔ وہ دنیا والوں سے بالکل بے خبر چھپڑ کے شفاف پانی سے اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ اسے یوں اکیلے اور تنہا دیکھ کر چند لمحات تک تو میں ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا رہا۔ بار بار چڑیل کا تصور دل و دماغ میں خوف بھر کر وجود کو لرزا رہا تھا، لیکن پھر ہمت کر کے آگے بڑھا تو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چھپر کنارے سے اٹھ کر چل دی۔ اپنا آنچل لہراتے ہوئے وہ چلتی رہی اور بار بار مڑ کر بھی مجھے دیکھتی رہی۔ میں سکتہ کے عالم میں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ فصلوں کے بیچ پہنچی تو اس کی ایک چیخ مجھے سنائی دی۔ شاید وہ چلتے چلتے پاؤں پھسلنے سے نیچے گر گئی تھی۔ میں اس کی طرف بھاگا، وہ درد شدت سے آہیں بھر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ اس کی توجہ اپنے پاؤں کی جانب تھی جسے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ لگتا ہے گرنے سے آپ کے پاؤں کو موچ آ گئی ہے۔ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں کو چھوتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ لگانے سے وہ بری طرح تڑپی، شاید میں نے سختی سے اسے چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو تھے جو اس شدید درد کی وجہ سے آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ آؤ میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آؤں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اوپر اٹھانا چاہا، لیکن وہ چیخ اٹھی۔ حسرت بھری نظروں سے وہ میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ تب وہ خود ہی اٹھی اور لنگڑاتے لنگڑاتے ایک طرف چلنے لگی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ راستے میں کئی بار گرتے گرتے بچی تھی۔ میری نظریں پوری طرح اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں خوف نہ رہا تھا، بلکہ زندگی یہ چند لمحات میرے لیے خوشگن و دلکش بن گئے تھے۔ میں گھر پہنچ کر پوری رات سو نہ سکا تھا۔ بار بار اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ میری نظروں کے سامنے ٹپکتا رہا۔ نہ جانے کیوں میں اپنے آپ میں ایک نئی مہک سی محسوس کرنے لگا تھا۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ میری زندگی کا حاصل ہو، کیونکہ ایسی ہی لڑکی میری آئیڈیل تھی۔ میں رات بھر کبھی اس سے متعلق سوچ کر مسکرا دیتا اور کبھی اداس ہو جاتا۔ ایک بےتابی تھی جو دل کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی۔ راحت، تمہاری ادھوری زندگی اس کے دم سے مکمل ہو سکتی ہے۔ اسے اپنے قریب کر لو، اپنی زندگی کو اسے حاصل کر کے مکمل کر لو۔ آج پہلی رات تھی جو میں نے کسی لڑکی سے متعلق اس قدر گہرائی میں سوچا تھا۔ صبح سویرے ہی میں کمرے سے نکل کر چھپر کنارے جا پہنچا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، صرف لہراتا پانی ہی دکھائی دیا۔ نہ جانے کیوں میرے قدم
کھنڈرات کی جانب بڑھنے لگے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات والا منظر حقیقت تھا یا وہم۔ اگر وہم تھا تو مجھے اپنے ارادوں کو بدل دینا چاہیے، اور اگر حقیقت ہے تو پھر حقیقت میں اپنی زخمی اور دکھی زندگی کو مہکانا چاہیے۔ انہی تصورات کے بوجھ تلے میں دبا کھنڈرات تک جا پہنچا۔ کھنڈرات کی بیرونی دیواریں خستہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ باہر کھڑے ہی اندر کے تمام مناظر دیکھے جا سکتے تھے۔ کھنڈرات پہنچتے ہی میری متلاشی نظریں اسے ڈھونڈنے لگیں۔ ایک کمرے میں وہ مجھے اپنے بال سنوارتی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، کمر میری جانب تھی۔ میں نے اس کے برہنہ بازوؤں اور ہاتھوں کی دلکشی سے اندازہ لگا لیا کہ وہ پری چہرہ بہت دلکش اور حسین ہے۔ میرا اندازہ غلط نہ تھا، کیونکہ اسے شاید محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنا رخ میری جانب کیا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ خدا تعالیٰ نے واقعی فرصت کے لمحات میں اس کی تخلیق کی تھی۔ زمانے بھر کا حسن اس کے اندر سما دیا تھا۔ اسے شاید میرا وہاں جانا گوارا نہ گزرا تھا، کیونکہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے، کہ جس شخص سے چاندنی رات میں چھپر کنارے ٹکراؤ ہوا تھا وہ وہی ہے۔ لیکن پھر جلد ہی اس نے اپنے لبوں کی مہکتی ہوئی مسکراہٹ کو سمیٹ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی ہے۔ میں بچہ نہ تھا کہ اس کا اشارہ نہ سمجھ پاتا۔ حسین تصورات، نکھری سوچوں کے ساتھ میں واپس پلٹ آیا۔ میں اسے چلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اس کے پاؤں میں درد تو نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اب ٹھیک تھی اور اپنی رات والی تکلیف کو بھی بھلا چکی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ راہ چلتے اس کا حسین چہرہ میری نظروں کے سامنے رہا۔ جب تک گھر پہنچا وہ میرے دل و دماغ میں سما چکی تھی۔ میں روزمرہ کے ماحول بھول گیا، صرف یاد تھا کہ اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، میری نظریں ہر وقت کھنڈرات کا تعاقب کرتی رہتی۔ میں نے اپنے کسی یار بیلی کو اس سے متعلق کچھ نہ بتایا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ اس میں دلچسپی لینے لگیں گے، بلکہ میں حسب عادت ان کے دلوں میں خوف ہی بڑھتا رہتا تھا۔ جن بھوتوں کے جھوٹے قصے سنا کر انہیں کھنڈرات سے خوفزدہ کرتا رہتا۔ لوگ تو پہلے ہی کھنڈرات سے کتراتے تھے۔ اس کی محبت نے مجھے زمانے والوں سے جدا کر کے رکھ دیا تھا۔ نہ کسی سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا اور نہ ہی کھیل کود میں دلچسپی رہی تھی۔ بس یہی دل چاہتا تھا کہ بالکل تنہا رہوں اور اس سے متعلق سوچتا رہوں۔ لیکن اسے کیا خبر کہ میں اس سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کے بنا جینے کا تصور بھی گھائل کر رہا ہے۔ مجھے دل کی پوشیدہ باتوں کو اس پر عیاں کر دینا چاہیے۔ میں اپنے ان خدشات کو بھی اس پر واضح کر دینا چاہتا تھا کہ جو میری زندگی کو نہ صرف تلخ بنا رہے تھے بلکہ اذیت سے میرے اندر زہر گھول رہے تھے، کہ اگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ گردش خون میں چلنے والی سانسیں بوجھ بن جائیں گی، چہرے کی اجلی رنگت مرجھا جائے گی۔ ہر بات دل میں بٹھا کر میں رات کی تاریکی پھیلنے کا انتظار کرنے لگا۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن تو ہوتا ہے۔ یہ دستور زمانہ بھی ہے اور قانون قدرت بھی۔ چاہے لمحات ناگن بن کر ڈستے رہیں، چاہے مانند گلاب مہکتے رہیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ چمکتا سورج بے جان روشنی کے بعد زمین میں اپنی گردن دھنستا ہوا زمین کو تاریکیوں کے سپرد کر کے روح پوش ہو گیا۔ اندھیرا اجالے پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ تاریکی کے خوف سے لوگ کمروں میں دبکتے چلے گئے۔ سناٹے خوف لیے وحشت بھرنے لگے۔ میں نے کمرے سے نکل کر دروازے کو کنڈی لگا دی اور بنا آہٹ کے سینس سے گزرتا ہوا باہر گلی میں آ گیا۔ گلی میں مکمل سکوت اور ہولناکی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے قدم چھپر کے کنارے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اسے حال دل سنا کر رہوں گا۔ اسے وہ تمام باتیں کہہ دوں گا جو میرے دل میں کئی دنوں سے ہلچل پیدا کیے ہوئے تھی، جو مجھے دن رات تڑپا رہی تھی، جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دے رہی تھی۔ مجھے جواب چاہیے تھا، اپنی تڑپ کا، اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، اپنی نیندوں کی بیداری کا، اپنی بے بسی کا۔ ہزاروں باتیں دل میں لیے چلتے چلتے چھپر کنارے تک جا پہنچا۔ مجھے چھپر کنارے کوئی سایہ لہراتا ہوا دکھائی دیا تو وہ
وہ وہی تھی، شاید وہ میری منتظر تھی، کیونکہ چھپا کنارے اس کا گھومنا اس بات کی غمازی تھا کہ وہ کسی کی منتظر ہے۔ میری خوشی دوبالا ہوتی جانے لگی، پاؤں میں قدرتی طاقت بڑھتی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرائی، اس کی مسکراہٹ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری سانسیں مہکتی جانے لگیں۔ آ گئے ہو میرے شہزادے، میں تمہاری ہی منتظر تھی، اس نے اپنے چہرے پر گرے لمبے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے ان الفاظوں نے میرے جسم میں نئی روح پھونک دی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا تھا کہ میں یہاں آؤں گا؟ میں نے کچھ نروس اور کچھ چہکتے ہوئے کہا۔ میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ مجھے چھپا کنارے ضرور ملے گا۔ اوہ، تو آپ کا دل گواہیاں دینے لگا ہے؟ میں نے اس مرتبہ پیار بھرے لہجے میں کہا۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں میری جان، میرے دل نے جس چیز کی طلب کی ہے وہ مجھے ضرور ملی ہے۔ میں اس کی بات پر اچھل پڑا اور کہا، آپ نے میری طلب کی تھی؟ ہاں، شدید طلب، اس نے دوپٹہ کا پہلو انگلیوں میں دباتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کا شرمانا محفوظ کر گیا تھا۔ جی چاہا کہ وہ یوں ہی ہمیشہ اور سدا کے لیے میرے سامنے اسی طرح مسکراتی رہے، شرماتی رہے، اور میں اس کی ان اداؤں سے اپنی سانسوں کو مہکاتا رہوں۔ اور پھر میں نے اس سے وہ تمام باتیں کہہ ڈالی جنہوں نے کئی دنوں سے مجھے بے چین و بے تاب کر رکھا تھا۔ میری محبت کا جواب تو مجھے پہلے ہی مل گیا تھا، لیکن حال دل اور بےتابی دل سنانا ضروری تھا۔ وہ مسکراتی رہی اور میں سناتا رہا، لیکن یکدم میرے دل میں ایک وسوسے اور خوف نے جنم لیا۔ نہ جانے کیوں رات کی تنہائی میں حسین لڑکی کا تنہا مجھے اندیشوں میں گرفتار کر گیا۔ تب میں نے پوچھ لیا، کیا آپ کو تنہائیوں اور اندھیروں سے خوف نہیں آتا؟ میرے لفظوں پر وہ مسکرا دی۔ مجھے اندھیرے اچھے لگتے ہیں، جانتے ہو، دن بھر بابا گھر میں رہتے ہیں، کہیں باہر نہیں نکل سکتی، اور رات کو وہ چلے جاتے ہیں۔ ویسے بھی بابا نے مجھے دن میں نہ نکلنے کا حکم دے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم اس وقت گھر سے نکلا کرو جب تمام بستی والے محو خواب ہوں، کوئی تجھے دیکھنے والا نہ ہو۔ میرے بابا میرے بے پناہ حسن سے خوف زدہ ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو پھر وہ ہمارے گھر کے چکر لگانا شروع کر دے گا، جیسا کہ آپ لگاتے ہیں۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گیا اور خوش بھی ہوا کہ اس کی سوچیں اور میری سوچیں پوری طرح عکاسی کرتی ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے میرے علاوہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، اور اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ کسی اور کو دکھائی نہ دے۔ ویسے بھی میری جان، اندھیروں ویرانوں سے خوف کیسا؟ خوف تو دلوں میں ہوتا ہے، اندھیرے انسان کو کچھ نہیں کہتے۔ میں نے تمہیں اسی لیے منتخب کیا ہے کہ تم بھی ویرانوں اندھیروں سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ مجھے کمزور دل انسان اچھے نہیں لگتے۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے اپناؤں، اسے محبت دوں جو اندھیروں میں آگے ہی آگے بڑھا جائے۔ اس نے سچ کہا تھا، واقعی مجھے ویرانے سنسانے اندھیرے خوفزدہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں شروع سے ہی خطروں کا کھلاڑی تھا، حالانکہ لوگ مجھے جن بھوتوں چڑیلوں کے قصے سنا کر اندھیروں سے خوف زدہ کرتے رہتے تھے، لیکن میں نے کبھی ان کی باتوں پر دھیان نہ دھرا تھا۔ لگتا ہے ماضی میں کھو گئے ہو، اس کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ تم نے کیسے جان لیا کہ میں ماضی کے تصورات میں کھویا ہوں؟ میری بات پر وہ مسکرا دی اور بولی، میرے بابا نہ ہاتھ شناس ہیں، نہ چہرہ شناس، بلکہ وہ انسانوں کی سانسوں کی گونج سن کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور بابا نے اپنے علم کا کچھ حصہ مجھے بھی دیا ہے۔ کیا؟ میں چونکتے ہوئے بولا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے میرے دل کی بات کہہ دی ہو، کیونکہ مجھے بھی بچپن سے ایسے ہی علموں کی جستجو رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ کے بابا کی بھی غلامی کرنی پڑے گی تاکہ میں بھی ایسے علم حاصل کر سکوں۔ وہ میری اس بات پر ایک دم اداس ہو گئی اور بولی، جان، میں اپنے بابا کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ میرے لیے نرم دل اور باقی سب لوگوں کے لیے سخت طبیعت رکھتے ہیں۔ بلکہ میں کہنے والی تھی کہ دن کی روشنی میں آپ کھنڈرات میں نہ آیا کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر رات آپ سے یہاں مل لیا کروں گی۔ آپ کی طرح میرے دل میں بھی بے چینی رہتی ہے، جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں چین نہیں آتا۔ ویسے مہکتے تو آپ میری سانسوں میں ہیں، لیکن آپ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن شہزادے، ایک بات بتاؤ، میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ آپ کے لیے میں اپنی جان دے سکتا ہوں، زمانے والوں سے لڑ سکتا ہوں۔ وہ مسکرا دی اور بولی، بس جان، یہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کر جائیں کہ بابا تم پر راضی ہو جائیں۔
اور بن مانگے ہی میرا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دے دیں۔ کاش ایسا ہو جائے۔ میں نے کہا تو وہ مسکرا دی اور بولی، آپ کا دوست فیاض، بس آپ اس سے نہ ملا کریں، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ فیاض کا نام سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی، کیونکہ میں اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ تبھی میں نے کہا، بتاؤ بتاؤ۔ کیا کہا اس نے؟ سیرش روحانسی ہو گئی اور بولی، بس آپ اس سے ملنا چھوڑ دیں پلیز سیرش بتاؤ۔ اور بولی، بس آپ اس سے ملنا چھوڑ دیں پلیز سیرش بتاؤ تو صحیح، اس نے کیا کہا ہے آپ سے؟ مجھے صرف بتا دو، پھر دیکھنا اس کا وہ حال کرتا ہوں کہ وہ تمام زندگی یاد رکھے گا۔ پلیز بتاؤ کیا کہا ہے اس نے؟ میں غصے سے تپتے ہوئے بولا، کل شب میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کہیں سے چلا آیا۔ مجھے تنہا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہوش بھر آئی۔ چھی چھی، بری شکل والا۔ میں نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا، لیکن وہ نہایت بے غیرت ثابت ہوا۔ دھمکیاں دے کر گیا تھا کہ اس تھپڑ کا بدلہ ایسا لوں گا کہ تم اپنے آپ کو بھی منہ نہ دکھا سکو گی۔ سیرش کی باتوں نے میرے دماغ میں طیش بھر دیا۔ میں چیخا، اس کی یہ جرأت، اس کا ایسا حال کروں گا کہ یاد کرے گا۔ نہیں جان، نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کہنا، خام خواہ دشمنی پڑ جائے گی، بس اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ نہیں سیرش، نہیں، میری خاموشی سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور بولی، شہزادے، اب میں جان گئی ہوں کہ میرا انتخاب غلط نہ تھا۔ میں نے کسی جرأت مند انسان سے محبت کی ہے، بہادر انسان کو چاہا ہے۔ اگر تم نے فیاض کو سبق سکھانا ہی ہے تو پھر تم اس کو قتل کر دو۔ کیا؟ سیرش کی بات پر میں لرزا۔ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے درندے نما پنجے میری گردن تک پہنچیں۔ مجھے اپنی سانسیں بہت پیاری ہیں، میں تمہارے لیے جینا چاہتی ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے سسک کر رو پڑی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تمہیں میں نے کہا ہے نا کہ میں تمہارے پیار میں بہت آگے نکل جاؤں گا، سو یہ کام میرے لیے اتنا اہم نہیں۔ اس ذلیل کو اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا جان، اب میں چلتی ہوں، اتنی دیر میں کبھی بھی باہر نہیں رہی، بس تمہارے پیار نے مجھے روکے رکھا۔ سوچتی ہوں کتنی قسمت والی ہوں کہ تم میری زندگی میں آئے ہو، ورنہ شاید زندگی تنہائیوں کی نظر ہو جاتی۔ کبھی کبھی تنہائیاں مجھے ڈسنے لگتی ہیں، اپنے آپ سے بھی بیزار ہونے لگتی ہوں۔ آئینہ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی حسین جوانی دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ مجھے چاہنے والا کیوں نہیں ملتا، کوئی ایسا شخص جو میری اتنی تعریف کرے، میں نازاں ہو سکوں کہ واقعی میں بہت حسین ہوں، بہت دلکش ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا آنچل لہرایا اور پگ ڈنڈیوں پر چلنے لگی۔ میں اس کا پیار دل میں لیے اور فیاض کے لیے آتشی انتقام لیے واپس چل پڑا۔ گلی کی نکڑ پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ میں تڑپ سا گیا۔ یہ چیخ سیرش کی ہی تھی۔ راحت! یہ الفاظ لہراتے ہوئے میرے کانوں تک پہنچے۔ میں پاگلوں کی طرح واپس بھاگ پڑا، کھیتوں کو چیرتا ہوا قبرستان میں جا پہنچا۔ وہ قبرستان میں بے ہوش ملی، ایک قبر کے ساتھ خون میں لت پت تھی، ساتھ سے فواروں کی مانند خون بہہ رہا تھا۔ سیرش، سیرش! میں نے تڑپتے ہوئے اسے تھام لیا اور اسے ہوش میں لانے لگا۔ میرے گلے میں مفلر تھا، میں نے مفلر سے اس کا سر باندھ دیا۔ بہتا خون رکنے لگا اور پھر اسے ہوش دلوانے لگا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دی، حسرت بھری نظریں میرے چہرے پر ڈالیں۔ اس کے لب کپ کپاتے، آواز لہرانے لگی، جان، وہ یہاں ہی چھپا ہوا ہے۔ کون؟ کون؟ بتاؤ، بتاؤ کون؟ میں نے آگ کی تپش نظروں میں لاتے ہوئے کہا، وہ آپ کا گھٹیا سوچوں والا دوست۔ سیرش کی زبانی فیاض کا نام سن کر میں آگ بگولا ہو گیا اور چیختے ہوئے بولا، میں اس بے غیرت و ذلیل انسان کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہاں چھپا ہے وہ؟ میں نے سیرش کو قبر کے قریب لٹایا اور قبرستان میں فیاض کی تلاش کرنے لگا۔ میں بالکل وحشی ہو چکا تھا، سر پر موت کا بھوت سوار تھا۔ میں چیختے چیختے اسے پکارتا جا رہا تھا کہ باہر نکل، ڈرپوک انسان چھپ بیٹھا ہے، باہر نکل، تیرے جسم کے ٹکڑے نہ کر دوں تب کہنا۔ میں اس کو تلاش کرتے کرتے پورا قبرستان چھان مارا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ تب میں دوبارہ سیرش کے پاس آیا، وہ درد شدت سے کراہ اور سسک رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، تسلیاں دی اور کہا، جب تک میں اس خبیث انسان کو قتل نہ کر دوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ اتنا کہہ کر میں نے اسے اٹھایا اور کھنڈرات کی طرف لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں چارپائی کا نام و نشان تک نہ تھا۔
دل کو ایک چوٹ سی لگی کہ میری جان نیچے زمین پر سوتی ہے۔ اس کا سر زیادہ نہ پھٹا تھا، اگر زیادہ پھٹ جاتا تو شاید زندگی ہار جاتی۔ میں مسلسل اسے دلاسے دے رہا تھا۔ باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے آواز پہچان لی اور بولی، راحت دوسرے کمرے میں چھپ جائیں، بابا آ گئے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو قتل کر دیں گے۔ میں نے یہ سنا ہی تھا کہ دوسرے کمرے میں جا چھپا۔ ایک بھاری وجود والا انسان اندر کمرے میں آیا۔ سیرش نے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا، شاید وہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ اسے شدید چوٹ پہنچی ہے۔ بہت گھبرائی ہوئی ہو۔ ایک بھاری بھرکم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، چھت سے گر پڑی تھی۔ سیرش نے سفید جھوٹ بول دیا، کیوں جاتی ہو چھت پر؟ کہا ہے کہ باہر گھوم پھر لیا کرو، لیکن تم میرا کہنا نہیں مانتی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو بابا اس کے سر کی چوٹ کو دیکھتے رہے اور سیرش کا دھیان میری طرف تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ باتوں کے دوران مجھے نکل جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں گری دیوار سے ہوتا ہوا باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن گھر نہ گیا، قبرستان میں ہی گھومتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ فیاض یہیں کہیں چھپا ہوا ہے۔ رات بھر ایک ایک کونا دیکھ لیا، لیکن وہ نہ ملا۔ رات کے آخری پہر میں گھر چلا گیا۔ گھر میں مکمل سکوت اور خاموشی تھی۔ میں بنا آہٹ کے اپنے کمرے میں چلا گیا، باقی کی رات سوچوں میں گزار دی۔ اس کا زخمی چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا۔ محبتوں بھری یہ رات اذیتوں میں بدل گئی۔ آتش انتقام سے میرا دماغ پگھلتا رہا۔ رات کا ایک ایک لمحہ چیخ چیخ کر فیاض کا قتل کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میں وحشت میں ڈوبا تڑپتا رہا، صبح ہونے کا منتظر رہا۔ اس خبیث نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، میرے پیار کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اسے کسی صورت میں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رات نے کٹنا تھا سو کٹ گئی۔ صبح سویرے ہی میں فیاض کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دے ڈالی۔ اسی نے دروازہ کھولا۔ میری آتشی آنکھوں کی تاب نہ لا کر جھیم سا گیا۔ راحت کیا بات ہے، تمہارا چہرہ آگ کی طرح سرخ دکھائی دے رہا ہے۔ جی چاہتا تھا کہ اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے جاؤں اور بالکل اسی طرح اس کا سر پھوڑ دوں جس طرح اس نے میری سیرش کا پھوڑا تھا، لیکن برداشت سے کام لیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے ایک بھیانک سائے کا ہاتھ اپنے گریبان تک پہنچتا دیکھا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ اف خدایا، تم نے اپنے چہرے پر اس قدر وحشت ٹپکا رکھی ہے جیسے وہ بھیانک سایہ میرا ہی تھا۔ بہرحال اپنا موڈ درست کرو ورنہ میں خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اس کی بات پر میں مسکرا دیا اور پھر چند لمحات ٹھہرنے کے بعد واپس گھر چلا آیا۔ اس سے کسی قسم کی بات نہ کی، صرف دیکھنے گیا تھا کہ وہ کس روپ میں ملتا ہے۔ دن اپنے کام میں گزار دیا۔ بار بار دھیان رات والے واقعے کی جانب جا کر ٹھہر جاتا تھا۔ نہ جانے سیرش کس حال میں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ اس بیچاری کا قصور صرف اتنا ہی تھا کہ وہ خوبصورت اور حسین ہے، ورنہ تو کئی جوان لڑکیاں گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف فیاض کا بھیانک روپ میرے قہر و غصہ میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ختم کرنے کا منصوبہ پوری طرح ترتیب دے رکھا تھا۔ اسے قبرستان میں لانا تھا، وہیں اسے ختم کر کے لاش کو کسی گڑھے میں پھینک دینا تھا اور یہ مشہور کر دینا تھا کہ اسے چڑیلوں اور سیبوں نے قتل کیا ہے۔ اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے تیز دھار خنجر بھی اپنی کمرے میں باندھ لیا تھا۔ انتظار تھا تو صرف اندھیرا پھیلنے کا۔ ادھر اندھیرا پھیلنا تھا، ادھر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دینا تھا۔ دن زیادہ لمبا نہ تھا، شب اور روز سردیوں کے تھے۔ صبح سویرے ہی گاؤں کے گرد و نواح گہری دھند پڑ جاتی تھی اور یہی حال رات کی تاریکی میں بھی ہوتا تھا۔ رات ہوئی تو میں فیاض کے گھر جا پہنچا۔ وہ گھر نہ تھا۔ پتہ چلا کہ کہیں باہر ہی کھیتوں میں موجود ہے۔ اس کا گھر نہ ہونا مجھے مزید شک میں ڈال گیا۔ رات والا منظر دوبارہ نظروں کے سامنے ابھرنے لگا۔ یوں لگا جیسے وہ آج پھر سیرش کے گھر کا رخ کرے گا۔ سیرش کا خیال آتے ہی میں نے اپنا رخ قبرستان کی جانب کر لیا۔